نافرمانی کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، سلانے والا اللہ ہے، تمہارے سر کے اوپر چھت دینے والا اللہ، پیر کے نیچے زمین دینے والا اللہ، پیٹ بھوک لگتی ہے تمہارے پیٹ کو بھرنے والا اللہ، پیاس لگتی ہے تمہیں پلانے والا اللہ، اور تم اسی اللہ کی نافرمانی پر اترے ہو، تم اسی اللہ کا دن بھر انکار کرتے ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ تمہارا دل گوارا کیسے کر جاتا ہے؟ اور تم ایسے بھٹکے ہوئے انسان کو دیکھ کر یہ پرندے بھی ماتم کناں ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بیان کر دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خالی مقصد حیات بیان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے مولوی صاحب؟ دنیا کے اندر ہر انسان کو فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر کوئی فائدہ ہے تو یہ دنیا دار لوگ جو ہے اسی کو کرتے ہیں۔ اچھا مقصد کو سمجھنے والے کا فائدہ، آئیے فائدہ دیکھتے ہیں۔ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو انسان حی علی الصلاۃ کی صداؤں پر لبیک کہتا ہے، جو انسان حی علی الصلاۃ کی صداؤں پر مسجدوں میں آتا ہے، جو شخص اللہ اکبر کی صداؤں کی لاج رکھتا ہے، جو شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ کے مقام کو سمجھتا ہے اور مسجدوں میں آ کر حاضری دیتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ ہے فائدہ۔ کیا ہے فائدہ؟ تم اگر اپنے مقصد کو سمجھو گے، اگر تم 5 وقت اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دو گے، اللہ اس کی رسول کی اطاعت شروع کر دو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہی ہوگا۔ کون سا فائدہ؟ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ساتھ میں خضر علیہ السلام ہے، دونوں نکلے ہیں دورے پر، راستے میں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب مل رہا ہے، چلتے چلتے ایک شہر کے اندر پہنچتے ہیں، ایک گاؤں کے اندر پہنچتے ہیں، موسیٰ بھی موجود ہے علیہ السلام، خضر علیہ السلام بھی موجود۔ اس گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک دیوار ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو کر گر رہی ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانے ہیں۔ کن کے خزانے ہیں؟ غلامین، 2 یتیم بچوں کے خزانے ہیں، ٹیڑھی دیوار کے نیچے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھ لیا یتیم بچے ہیں، ان کا باپ زندہ نہیں ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانے ہیں، دیوار گر جاتی ہے، گاؤں والے خزانہ لوٹ لیں گے۔ کیا کرتے ہیں؟ اس گرتی ہوئی دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کر دیا وہ خزانے چھپ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر علیہ السلام، ایک تو اس قوم والے نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہماری عزت نہیں کی، اور اوپر سے آپ ان کی خیرخواہی کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی اس دیوار کو صحیح کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس گرتی ہوئی دیوار کو اس لیے میں نے سیدھا کر دیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا تھا، ان کا باپ مقصد فراموش نہیں، مقصد شناس انسان تھا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اور دنیا کے تمام علماء نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی، کسی ایک نے بھی ان 2 غلام یتیم بچوں کی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں ذکر نہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ڈیٹیل دیکھ لیجئے، ان غلام یتیم بچوں کے نیکیوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تذکرہ کسی کی نیکی کا ملے گا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ نیک انسان تھا، باپ مر گیا ہے، باپ مٹی کے اندر گل گیا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، گل چکی ہیں، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے باپ کے، اس کے بیٹوں کے خزانے کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کیا پتہ چلا اس آیت سے کیا پیغام دے رہا ہوں؟ اس آیت سے پیغام یہ دے رہا ہوں،
اگر آپ اپنے زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھیں گے، اگر آپ زندگی میں آنے کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حساب سے گزارتے ہیں، جس طرح رب کائنات نے قرآن کے اندر حکم دیا آپ کی زندگی ویسی ہے، جس طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں حکم دیا، اگر آپ کی زندگی ویسی ہے، اگر آپ حی علی الصلاۃ کی صداؤں پر لبیک کہہ کر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اللہ اکبر کی صداؤں کی لاج رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، دیندار، اخلاق مند اور بہترین بیہیویئر والا اپنے آپ کو انسان بناتے ہیں، آپ مر جائیں گے، قبروں کے اندر مدفون ہو جائیں گے، آپ کے گوشت گل جائیں گے، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، لیکن آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے، آپ کے ان نمازوں کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو فالو کرنے کی وجہ سے، رب کی ناشکری نہیں، رب کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کے اولاد کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہو تم مر جاؤ لیکن اولاد کی حفاظت اللہ کرے، نمازی بنو۔ چاہتے ہو تم مر جاؤ، تمہارے بعد تمہارے اولاد کے مال کی بھی حفاظت ہو، اپنے آپ کو متقی ابھی سے عزم کر کے اٹھو۔ جس طرح اس جلسے گاہ کو بھر کر تم مقصد سمجھ رہے ہو، یہ اصل مقصد نہیں ہے، مسجد ویران پڑی ہے، یہ گنبد تمہیں آواز دے رہے ہیں، یہ مسجدوں کی دیواریں تم سے سوال کر رہی ہیں، لیکن تم ہو کہ اپنے آپ کی زندگی کے مقصد کو ہم نے بھلا بیٹھا ہے۔ جو عبادت جو مقصد ہے، جو اطاعت جو مقصد ہے، جو رب کے فرمان کو ماننا مقصد ہے، اسی کو چھوڑ کر ہم تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ جس چیز کو لے کر کے جانا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جس چیز کو چھوڑ کر جانا ہے آج اس کے پیچھے لوگ پاگل ہیں۔ لے کر کیا جانا ہے؟ اعمال، لے کر کیا جانا ہے؟ صدقات، لے کر کیا جانا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں، لے کر کیا جانا ہے؟ رب کنار کی اطاعت، لے کر کیا جانا ہے؟ رحمت کائنات کی اطاعت۔ وہی نہیں ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، علماء کی بات کی قدر نہیں، مزے کے لیے سننے آئے چلے گئے، نہ اپنے اندر تبدیلی، نہ اپنے اندر کے شیطان کو تم نہیں مارا، نہ اپنے اندر کے بتوں کو ہی تم نے توڑا، نہ ہی مسجدوں کو تم بھر کر کے اپنی صداقت کا، اپنے ایمان کا، اپنے کلمے ہی کی تم نے لاج رکھی، اسی کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو دنیا کے اندر۔ وہی لے کر جانا ہے، تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور جو دنیا، جو دولت، جو عبادت، جو شہرت، جو کار، جو تمام چیزیں دنیا میں چھوڑ کر جو بتاؤ، دنیا کا ایک انسان دے بتا دو ہمیں نام، جو مرا ہو اس کے قبروں میں اس کی عمارتیں بھی گئی ہوں، جو مرا ہو اس کے قبروں میں پیسے بھی گئے ہوں، جب مرا ہو اس کے قبروں میں یہ کار بھی گئی ہو، جب وہ مرا ہو تو شہرتیں بھی گئی ہوں، جب وہ مرا ہو تو اس کی جتنے بھی چیزیں تھی اس دنیا کے اندر، جو عیش و آرام کی چیزیں تھیں، اس کی قبروں کے اندر گیا ہو، جب وہ مرا ہو اس کی قبروں کے اندر اے سی لگائی گئی ہو، جب وہ مرا ہو اس کی قبروں کے اندر تختے بچھائے گئے ہوں، جب وہ مرا ہو اس کے سروں کے نیچے مسند لگائے گئے ہوں، جب وہ مرا ہو تو تکیے لگائے گئے ہوں، جب وہ مرا ہو تو اس کے نیچے گدے لگائے گئے ہوں، کوئی ایک ایسا انسان بتا دو، کوئی نہیں ملے گا۔ جس دن مرو گے تمہاری اولاد اسی دن تمہارے قبر میں کے اندھیرے میں پھینک کر کے آئے گی تمہیں۔ لے کر کے کیا جانا ہے؟ اعمال صالحہ، لے کر کے کیا جانا ہے؟ ایمان کامل جس کی تمہیں فکر نہیں، اور چھوڑ کر کیا جانا ہے؟ یہ دنیا، اس کی رنگینیاں، چھوڑ کر کیا جانا ہے؟ یہاں کی عشرت، چھوڑ کر کیا جانا ہے؟ یہ محل، یہ دولتیں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ شہرت، یہ تمام چیز میرے دوستوں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کوئی دنیا لے کر کے قبر میں نہیں کہ اس چیز کو یاد رکھو، دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن بنا لو کہ ہمیں لے کر کے جانا ہے نماز، ہمیں لے کر کے جانا ہے اچھے اعمال، ہمیں لے کر کے جانا ہے رسول کی اطاعت، ہمیں لے کر کے جانا ہے رب کے قرآن کا وہ حکم جسے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ تبھی تو ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا میرے بندے بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو؟ تم کہہ سکو، سینے چوڑے کر کر تم کہہ سکو، اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہہ سکو، اللہ دنیا میں کچھ نہیں تھا، نماز کو لے کر آیا ہوں، کچھ نہیں تھا، صدقات لے کر آیا ہوں، کچھ نہیں تھا، خیرات لے کر آیا ہوں،
کچھ نہیں تھا، نیک اعمال لے کر آیا ہوں، لیکن جب اعمال رہیں گے ہی نہیں، صدقات رہیں گے ہی نہیں، نمازیں رہیں گے ہی نہیں، کیا جواب دو گے رب کو؟ کیا جواب دو گے رب کو؟ کبھی سوچا ہے کیا جواب دو گے؟ ایک چیز سوچ لیا، قبر میں جائیں گے 3 سوال کے مولوی صاحب جواب تو دے دیں گے، نہیں دے پاؤ گے۔ وہ انسان قبر کے سوالات کے جواب دے گا جو اطاعت رسول کرتا ہو، وہ انسان قبر کے سوالات کے جواب دے گا جس نے زندگی رحمت کائنات کے حساب سے گزاری ہو، قرآن کے حساب سے گزاری ہو۔ آگے چلتے ہیں ذرا اور دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو گے، تمہارا خاتمہ اچھا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ کیسا خاتمہ ہوگا؟ کئی ایسے بد نصیب ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو گے، نمازوں کو اپنے سروں کا تاج بناؤ گے، قرآن و حدیث سے اپنے دلوں کو منور کرو گے، آخری وقت تمہارا کیسا ہوگا؟ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کی طرح ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ قول کے مطابق 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کتنے؟ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ۔ اب کسی نے پوچھا، ارے امام صاحب اللہ کے لیے کتنا سفر کیا، دین کی راہ میں کتنا سفر کیا، اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے کتنا سفر کیا؟ کہا 3000 میل پیدل، گاڑی سے نہیں، ٹرین سے نہیں، اونٹ سے نہیں، گھوڑوں سے نہیں، 3000 میل پیدل سفر کیا ہے اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے۔ کہا بس، کہا فقط ترکت العدد، اس کے بعد گننا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی ہے امام زرعہ رازی رحمہ اللہ۔ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، بے ہوشی طاری ہے ان کے اوپر۔ علماء کی جماعت وہاں پر موجود ہے، منذر بن شاذان موجود ہے، ابن الورع موجود ہیں، امام ابو حاتم الرازی موجود ہیں، اور سب کی کیا خواہش؟ سب کی خواہش یہی کہ بھائی حدیث کہتی ہے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو، یہ سب سے بہترین احسان ہے مرنے والے کے اوپر۔ لیکن کہے تو کہے کون، بولے تو بولے کون؟ اتنے بڑے محدث، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ منذر بن شاذان ہے، کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس حدیث میں وہ لفظ آیا ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے آخری وقت میں جس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے بولنے کی۔ منذر بن شاذان کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے اس حدیث کو شروع سے پڑھا جائے۔ ایک پڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے حدثنا بندر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن صالح بن ابی عریب۔ رک گیا، گویا کہ میں بھول گیا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ رکو رکو رکو، اس کے آگے سے میں پڑھتا ہوں۔ آگے وہ پڑھنا شروع کیا، ان صالح بن ابی عریب ان کثیر بن مرہ ان کثیر بن مرہ۔ وہ بھی رک گیا، گویا کہ میں بھی بھول گیا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ ففتح عینی، امام زرعہ رازی اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، فقال، کہتے ہیں اجلسونی، مجھے بیٹھاؤ، اٹھا کر بیٹھاؤ۔ اٹھا کر بٹھایا گیا، کہا کہ لوگوں یہ حدیث میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ امام زرعہ رازی رحمہ اللہ، آخری وقت ہے، دیکھو کیسے اللہ اکبر اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کی وجہ سے اللہ کیا ہی تحفہ دے رہا ہے۔ امام ابو ذر رازی زرعہ رازی پڑھنا شروع کرتے ہیں، قال حدثنا بندر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر
کلامی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اتنا کہتے ہیں روح پرواز کر جاتی ہے، ابھی زبان سے دخل الجنہ نہیں نکلا، اللہ روح قبض کر لیا۔ یہ ہوتا ہے حسن خاتمہ، اپنی زندگی کو پہچاننے کا، مقصد حیات کو پہچاننے کا نتیجہ ہے یہ۔ زندگی بھر اللہ کی راہ میں چلتے رہے، زندگی بھر اللہ کے لیے چلتے رہے، اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے چلتے رہے، حدیثوں کا حفظ کرتے رہے۔ آخری وقت میں اللہ نے ایسا دو خوش نصیب دوست نصیب فرما دیا۔ منذر بن شادان ہے، ابو حاتم رادی ہیں، ابن زرعہ ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ان کے زبان پہ کلمہ جاری و ساری کر دیا۔ یہ ہوتا ہے مقصد حیات کو پہچاننے کا خاتمہ بالخیر، بہترین خاتمہ۔ اسی سے میں کہتا ہوں کہ من یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ لوگو، جو چاہتا ہو کہ زمانہ اس کی عزت کرے، جو چاہتا ہو کہ یہ کافر یہ مشرک اس کی عزت کرے، یاد رکھو تمام عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی جامع بات کہتے ہیں، بہت ہی زبردست بات کہتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کے تفسیر میں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی عزت ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور یہاں پر جب بات اطاعت کی آئی ہے، بات اطاعت کی عزت کی آئی ہے، ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، سنتے جانا۔ پوری کائنات کے علماء، چاہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہوں، چاہے وہ بریلوی علماء ہو، دیوبندی علماء ہو، اہل حدیث علماء ہو، اور مبالغے کے ساتھ چاہے وہ شیعہ علماء ہو، پوری کائنات کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر ایک رائے ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی سب سے معزز ہے، کوئی ہستی سب سے اعلیٰ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دوستو، جس کی ذات اعلیٰ ہے اس کی بات بھی اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ تم نے ذات کو اعلیٰ مانا لیکن بات کو اعلیٰ نہیں مانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آخری میں ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے کمزور ارادے کو جھنجھوڑتے ہوئے، آپ کے اعصاب کو جھنجھوڑتے ہوئے، آپ کے ایمان کو بڑھوتری ڈالنے کے لیے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ کر آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ شاید کہ ایمان ہمارا جاگ جائے، شاید کہ جو ہم اپنے دل کے شیطان کے پجاری ہیں، شاید کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوٹ جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا مخنث العزم این انت الطریق، طریق تعب فیہ آدم وناح لأجلہ روح ورمی فی النار الخلیل وازجع للذبح اسماعیل ونشر بالمنشار زکریا وذبح السعید الحضور یحییٰ وقاس الزر ایوب وزاد على المقدار بکاء داود وعالج الفقر وانواع الاذى محمد صلی اللہ علیہ وسلم این تدہا انت باللہو واللعب۔ علامہ ابن قیم تمہیں جھنجھوڑتے ہوئے، خواب غفلت سے جگاتے ہوئے یہ اعلان کرتے، یا مخنث العزم، اے کمزور ارادے کے ساتھ دین پر چلنے والے، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، جن لوگوں کے راستے پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے آدم علیہ السلام کو تھکنا پڑا ہے۔ جن لوگوں کے راستے پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے نوح علیہ السلام کو رونا پڑا ہے۔ جن راستوں پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنا پڑا ہے۔ جن راستوں پر تم چل رہے ہو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن راستے پر چلتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے لیٹنا پڑا ہے۔ جن راستوں پر تم چل رہے ہو ان راستوں پر چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں چند درہموں کے لیے بکنا پڑا ہے۔ جن راستوں پر تم چل رہے ہو ان راستوں پر چلتے ہوئے زکریا علیہ السلام کو لکڑی کی طرح چیر دیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام
غلام کو ذبح کر دیا گیا. ایوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی راستے پر چلتے ہوئے بڑی ہی تکلیف اور اذیت برداشت کرنی پڑی ہے. این تدھا این تدھا این تدھا انت باللہو واللعب. ان عظیمت والے, ان شخصیتوں والے راستوں پر چلتے ہوئے تم غفلت کی نیند کیسے سو سکتے ہو؟ تم اپنے مقصد سے پھر کیسے سکتے ہو؟ تم مقصد فراموش کیسے ہو سکتے ہو؟ اے لوگو, اے اہل حدیثو, آؤ اٹھ کر یہ عزم کرو. اگر آج سب کو نہیں کہتا, صرف تمہیں کہتا ہوں, اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات پر, اس کے دین پر چلنے کا عزم کر لو, کعبے کی رب کی قسم ہے, کعبے کی رب کی قسم ہے, عزتیں تمہاری کی جائیں گی. اور صرف عزتیں نہیں بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی ڈر تمہارا ہوگا. خون دل دے کر نکھاریں گے رخ بلغ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ گلشن دو چیزوں کا نام ہے, یا تو رب کا قرآن ہے یا رحمت کائنات کا فرمان ہے. ہم تمہیں آب حیات بھی پلائیں گے, یا تو مکے کا پلائیں گے یا پھر مدینے کا پلائیں گے. تیسری کوئی جگہ سے تمہیں نہ حدیث سنائیں گے نہ ہی کوئی باتیں سنائیں گے. اٹھو, یہ زمانہ تمہارے قدموں کے چاپ کا منتظر ہے. اٹھو اور زمانے کو بتا دو کہ قرآن و سنت کے پروانے جاگ اٹھے ہیں, قرآن و سنت پر عمل کرنے والے یہ فدا ہو چکے ہیں, اور ہم رمضانی مسلمان نہیں بلکہ زمانے کو مثالی مسلمان بن کر دکھا دو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. جب آخری وقت ہو, حسن خاتمہ ہو, زبان پر کلمہ لا الہ جاری و ساری کر دے. اے اللہ, جب آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی رہ, میں تجھ سے راضی رہوں. اور یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو, تمام ذمہ داران کو, وہ تمام لوگ جس مجلس کو سجانے میں, بسانے میں, رچانے میں, اور آپ خصوصاً آپ لوگ اس مجلس کو سننے میں, علماء کی باتوں کو سننے میں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کام کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت نہ دے بلکہ جنت الفردوس دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.